بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ صدیم اسلامک وظائف سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں سورہ قریش کا وظیفہ، بہت خاص عمل، ہر مشکل کام سے نکلنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، آزمودہ و مجرب امت میں اس عمل کا متواتر چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میرے دوستو چینل کے متعلق کہ جو ساتھی بھی نئے آ رہے ہیں کہ وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر رکھیں جاری، تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے دوستو، ہر ایک چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے جس کو ادا کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ فائدہ سمجھ کر کرتے ہیں، بے ترتیبی یا بلا عنوانی کرنے سے سراسر نقصان ہوتا ہے۔ جو تعویذ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں لیکن ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ بنا کسی ترتیب کے عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ ہر ایک عمل اور وظیفہ کے لیے ایک ترتیب اور بعمل ہونے کے لیے نہایت اہمیت ہے اس کی۔ قبولیت اور عمل میں بہت اثر ہوتا ہے، لیکن ان سب کے لیے پہلی بات تو یہ حلال کمائی ہونی چاہیے، مکمل رجوع کے ساتھ کام وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی عمل کو مکمل دھیان اور پاک حالت میں کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ مکمل دھیان، ایمان و یقین کے ساتھ عمل کو نہیں کرتے تو اس طرح آپ کے ان وظائف کا خود ہی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی میرے دوستو، جب بھی آپ وظیفہ کرنا چاہیں یا نہ بھی کرنا چاہیں تو نماز کی پابندی کو لازم رکھیے، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت آپ باوضو رہیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وظائف سے بھی نہیں ہوتی، مگر پاک رہنے کی حالت میں، باوضو رہنے سے وہ تمام برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورہ قریش، اس کا وظیفہ آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، اور اس کی تعداد آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اس کی ترتیب بھی نوٹ کر لیجئے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور شروع اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورہ قریش آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے، اور عمل کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ، رجوع والے دل کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے احسانات سے بندوں کی ہی نوازتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، رحم کرے گا۔ میرے دوستو، آج اس مختصر سے پروگرام میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔